السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی سامان میں رکھے، خیر عافیت کے ساتھ، اپنی خوشیوں کے ساتھ۔ آج میں بات کروں گی کہ بقرعید کا دن جو ہے ایک عورت، گھر کی ہاؤس وائف، ایک ہوم میکر کیسے بقرعید کے دن کو جو ہے سب گھر والوں کے لیے ایک یادگار دن بناتی ہے۔ بقرعید مسلمانوں کے لیے ایک نہایت اہم اور روحانی موقع ہوتا ہے۔ اس دن قربانی دی جاتی ہے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا جا سکے۔ اس دن کی تیاریاں اور ذمہ داریاں ہر فرد پر ہوتی ہیں، لیکن ایک عورت، خاص طور پر گھریلو خاتون، اس دن بے شمار ذمہ داریاں بہت صبر، محنت سے نبھاتی ہے۔ ایک ہوم میکر عید سے کئی دن پہلے ہی گھر کی صفائی شروع کر دیتی ہے۔ پردے، بیڈ شیٹس، کچن، صحن وغیرہ سب کچھ صاف کیا جاتا ہے تاکہ عید کے دن گھر صاف ستھرا، خوشبودار لگے۔ گھر کے جو مرد ہوتے ہیں، افراد گوشت کی قربانی اور جانوروں کی خریداری کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، لیکن عورتیں کپڑوں، بچوں کی چیزیں، مسالے اور دیگر ضرورت کی خریداری میں مکمل طور پر شریک ہوتی ہیں۔ عید پر گوشت کی ڈشز بنائی جاتی ہیں، نہاری، کباب، قورمہ، کلیجی وغیرہ۔ اور جو ہے یہ جو ایک ہاؤس وائف ہوتی ہے وہ قربانی کے گوشت کو چاپرز میں پیک کر کے ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے گھر کے مردوں کو لسٹ دیتی ہے۔ اس میں سے ظاہر ہے اس گوشت میں سے ایک حصہ رشتہ داروں کا ہوتا ہے، غریبوں کا ہوتا ہے، خود کا رکھنے کا ہوتا ہے، تو وہ لسٹ بنا کر جو ہے وہ گوشت ڈسٹریبیوٹ کی دیتی ہے ان کو کہ گوشت جو ہے سب جگہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے۔ عورت عید کے دن سب سے پہلے جاگتی ہے تاکہ سب کے لیے ناشتہ تیار کر سکے۔ اکثر گھروں میں جو ہے سوئیاں، حلوہ، نان اور چائے ناشتے میں دیے جاتے ہیں۔ ایک ہاؤس وائف پر صرف گھر کی جو ہے قربانی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ اسے خود بھی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ تیاری صرف ظاہری نہیں بلکہ روحانی، ذہنی اور جسمانی ہر پہلو سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے دل میں یہ احساس پیدا کرنا کہ بقرعید صرف گوشت کھانے یا مہمانوں کی خاطر توضع کا دن نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کا دن ہے۔ صاف ستھرا، خوش رنگ لباس پہننا چاہیے، سادہ ہی کیوں نہ ہو مگر بہت زیادہ باوقار ہو۔ کپڑوں، جیولری، ہلکے میک اپ اور بالوں کو جو ہے اچھے سے بنائیں تاکہ گھر کے ماحول میں بھی خوشی اور تازگی کا احساس ہو۔ جب ایک ماں، ایک ہاؤس وائف خوش و خرم ہو، صاف ستھری ہو، اچھی طرح تیار ہو، تو گھر کا پورا ماحول پرجوش اور پازیٹیو ہوتا ہے۔ خود کی عزت کرنے کے لیے بھی تیاری ضروری ہے۔ اگر سب اچھے کپڑے پہن رہے ہوں اور جو ہے ایک ہاؤس وائف نے خود جو بکھری ہوئی ہو تو یہ اس کی جو ہے بہت زیادہ دل شکنی کا باعث بن سکتا ہے۔ بقرعید پر جو ہے ایک ہوم میکر کی تیاری صرف دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی ضروری ہے۔ جب ایک ماں، ایک وائف ذہنی اور روحانی طور پہ جو ہے بالکل پرفیکٹ ہوتی ہے تو عید کی خوشی مکمل ہو جاتی ہے۔ وہ نہ صرف دوسروں کی خدمت کرتی ہے بلکہ اپنے وجود کو بھی سجاتی ہے، سنوارتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ سارا سال دوسروں کے لیے کام کرنے والی عورت کا بھی حق ہے کہ وہ عید کے دن وہ خود کو خاص محسوس کرے۔ عورت بچوں کو اور کبھی مردوں کو بھی تیار کراتی ہے، ان کے کپڑے استری کرتی ہے، جوتے نکالتی ہے اور ہر ایک کو وقت پر تیار کرتی ہے۔ عید پر رشتہ دار، دوست اور پڑوسی گھر آتے ہیں۔ عورت گھر کو سجانے، مہمانوں کے لیے چائے، کولڈ ڈرنکس، میٹھا اور کھانے کی تیاری میں مصروف ہوتی ہے۔ قربانی کے بعد جو ہے وہ گوشت کو بھی سنبھالنا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا، سارے کام جو ہے وہ بہت خوش اسلوبی سے پرفیکٹ ہاؤس وائف پرفارم کرتی ہے۔ اپنی عورت یہ سب کچھ تھکن کے باوجود خوشی اور محبت سے کرتی ہے، کیونکہ عید کا دن ایک نعمت ہے۔ وہ نہ صرف خود عبادت کرتی ہے بلکہ بچوں کو بھی نماز کی تلقین کرتی ہے اور گھر کا روحانی ماحول بناتی ہے۔ عورت اپنے حصے کا گوشت بھی ضرورت مندوں کو دیتی ہے، کبھی اپنے کپڑے سادہ رکھ کر بچوں کے لیے اچھے کپڑے خریدتے اور قربانی کے اصل جذبے کو سمجھ کر اس پر عمل کرتی ہے۔ بقرعید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے، مگر ایک عورت کے لیے یہ دن محنت، محبت اور قربانی کی اعلیٰ مثال بن جاتا ہے۔ وہ گھر کے ہر فرد کے لیے سہولت، محبت اور لذت پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تاکہ یہ دن سب کے لیے ایک یادگار اور بابرکت گزرے۔
عید پر گوشت کی ڈشز بنائی جاتی ہیں، باربیکیو کے ارینجمنٹ ہوتے ہیں، پھر وہ اس کی پلاننگ بھی پہلے سے کی ہوئی ہوتی ہے، جیسے کہ نہاری بنانی، کباب بنانا، ٹکا کباب، سب کچھ جو ہے پہلے سے پلان کیا ہوا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کس دن پکانی ہے، اور اس کے لیے مسالے، سبزیاں، آئل، کون سے برتن یوز ہوں گے، سب کچھ جو ہے وہ پہلے سے تیار کر کے رکھتی ہے گھر کے ہر فرد کے لیے۔ وہ پھر عید کو یادگار بناتی ہے، ان کو پورے گھر والوں کے لیے اچھے اچھے کھانے بنا کے۔ جب ایک ماں، ایک ہوم میکر خوش و خرم ہو، صاف ستھری ہو، عید کے دن سجی سنوری ہو اور اچھی طرح سے تیار ہو، اور اس کے بعد وہ تمام گھر والوں کے ذائقے کا بھی خیال رکھے، تو پھر پورا گھر کا ماحول پرجوش اور پازیٹیو ہوتا ہے۔ کام کا بوجھ ہوتا ہے، مگر خود کو ریلیکس رکھنا، خوش اخلاقی سے سب کچھ سنبھالنا، یہ ایک بہت جو ہے بڑا ہنر کی بات ہے۔ اور میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں؟ اچھی لگ رہی ہیں تو چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔